اسی طرح احمد علی لاہوری، اس نے فتنہ انکار حدیث کا بیج بویا، اور اسی طرح آگے چلتے جائیں، آخرکار بر صغیر میں، پاکستان میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کھل کر انکار کیا حدیث کا، اور انہوں نے نظام ربوبیت کا نام دیا یا مرکز ملت کا نام دیا۔ یہ احمد پرویز کون تھا؟ اس کی تحریک آپ پڑھیے، اس کی تحریک کیا ہے؟ احادیث کا استخفاف کرنا، ان کا مذاق اڑانا، ان کو عدمی سازش قرار دینا، یہ مجموعہ اسفار حدیث ہیں، یہ تاریخ کا پلندہ ہے، یہ مذاق اڑانا۔ اس سے پہلے جتنے بھی منکرین حدیث ہوئے ہیں انکار تو کرتے تھے، لیکن حدیث کا استخفاف، اس کا مذاق اڑانا اور اس پر کھلے بند و بھپتیاں کسنا یہ کام نہیں تھا۔ یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے حدیث کا نہ صرف انکار کیا ہے بلکہ حدیث پر اعتراضات کے ساتھ ساتھ اس کا مذاق بھی اڑایا۔ اور کچھ لوگ اس فتنے کا شکار اس طرح بھی ہوئے ہیں، اگرچہ ان کی خدمات ہیں لیکن خدمات کے ساتھ ساتھ حدیث، ان کی گفتگو سے، ان کے لٹریچر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر انکار احادیث کے جراثیم ضرور موجود ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، مولانا امین احسن اصلاحی جو ہیں، ان کی کتاب تدبر قرآن جو 8 جلدوں میں ہے، 8 جلدوں کا تتبع کیجئے، قرآن کریم کی تفسیر لکھی گئی ہے، ان 8 جلدوں میں صرف 40 احادیث کا ذکر ہے۔ دیکھیں، ہم لوگوں نے اس کتاب کا بڑی تفصیل سے جائزہ لیا ہے، پڑھا ہے، احادیث کے متعلق اس کا کیا ذہن ہے۔ پوری مکمل تفسیر میں جو 8 جلدوں میں ہزاروں صفحات پر مشتمل ہے، ساری حدیث، اس میں صرف 40 احادیث کا ذکر ہے، اور ان میں سے بعض احادیث ایسی ہیں جو صرف قرآن کریم کا مقابلہ کرتے ہوئے یہ قرآن یہ کہتا ہے اور حدیث یہ کہتی ہے۔ اسی طرح مرحوم مولانا مودودی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر بعض احادیث کا انکار کیا ہے۔ یہ قرآن کریم کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں 2 جگہ پہ قرآن میں آتا ہے کہ ایک جب ان کی قوم سے مجادلہ ہوا ہے اور انہوں نے بتوں کو توڑا ہے تو قوم نے پوچھا کہ تم ان بتوں کو کیوں توڑا؟ کہتے ہیں آپ ان سے بڑے سے پوچھئے، فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، یہ ان کے بڑے کا کام ہے، حالانکہ توڑے تو خود ہیں اور وہ نام لے رہے ہیں ان کے بڑے کا۔ اسی طرح قوم نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہم وہاں میلے میں جانا ہے، عرس میں جانا ہے، تو انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، حالانکہ بیمار تو نہیں تھے۔ یہ 2 واقعات تو قرآن نے ذکر کیے ہیں، اور ایک واقعہ ہاجرہ کا ہے۔ اس کو کہا تھا راستے میں ایک جابر ظالم حکمران، آپ نے کہا کہ تو اسے کہنا کہ میں اس کی بہن ہوں، اگر مجھ سے پوچھا تو میں کہوں گا کہ یہ میری بہن ہے، اگر آپ سے پوچھے تو کہنا یہ میرا بھائی ہے۔ یہ 3 واقعات، یہ احادیث میں اس کو ثلاثہ کذبات کے نام سے یاد کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے 3 مرتبہ زندگی میں خلاف واقعہ بات کی ہے۔ ضروری ہے کہ کذب کا معنی جھوٹ ہی کرنا ہے؟ اگر جھوٹ ہے تو قرآن کریم کی تفسیر جو حدیث میں آتی ہے، حدیث نے ثلاثہ کذبات کا لفظ استعمال کیا ہے، تو حضرت صاحب نے صرف اس بنا پر اس حدیث کا انکار کر دیا ہے کہ اس میں کذب کا لفظ یہ انبیاء کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ کوئی حدیث کے انکار کی وجہ تو نہیں ہے۔ ایک حدیث جو حدیث کی صحت کا معیار ہے، اس کی سند دیکھیں، اس کے معنی کو دیکھیں، اور قرآن کریم سے اس کی تائید بھی ہے، تو صرف اس بنا پر ہم اس کا انکار کر دیں، یہ عقل عیار کے مطابق پوری نہیں ہے۔ یہ میری عقل کیا ہے، آپ کی عقل کیا ہے، کس کی عقل ہے جو معیار کیا ہے؟ عقل کو معیار بنا کر قرآن کو سمجھنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر عقل کسی بات کا معیار بن سکتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ نے انبیاء کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اس قرآن کی وضاحت تشریح کرتے چلے جائیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ عقل کو معیار نہیں بنایا گیا اس لیے کہ انسانوں کی عقلیں مختلف ہیں۔ میری عقل ایک چیز کو اچھا کہتی ہے، آپ کی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ تو مولانا مرحوم نے اس بنا پر اس کا انکار کر دیا ہے
کہ یہ عقل اس بات کو نہیں مانتی ہے۔ اللہ جزا دے مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کو، انہوں نے اس نظریے کی پوری پکڑ کی ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے جماعت اسلامی کے نظریہ حدیث، اور ہمارے انڈین بھائیوں میں سے کسی نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا ہے موقف الجماعت الاسلامیہ من الحدیث، مواقف الجماعت الاسلامیہ من الحدیث، کہ حدیث کے بارے میں جماعت اسلامی کا کیا موقف۔ تو میرے بھائی، یہ لوگ جتنے بھی ہیں، اگرچہ ان نے حدیث کا اس معنی میں انکار نہیں کیا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، بلکہ مولانا مرحوم کی خدمات بھی ہیں، انہوں نے سنت کی آئینی حیثیت لکھی ہے کتاب، سنت کی وضاحت کرتے ہوئے، یہ ایک ماخذ ہے، لیکن ان سے یہ باتیں سرزد ضرور ہوئی ہیں کہ بعض احادیث کا ان سے انکار ثابت ہے۔ تو محترم، میں یہ گزارش کرنا چاہیے، یہ تاریخ میں نے اس لیے بیان کی ہے انکار حدیث کی کہ یہ لوگ جو کھل کر حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ سب سے بدترین انسان جس نے حدیث کا نہ صرف انکار کیا ہے وہ غلام احمد پرویز ہے، کہ اس نے مذاق بھی اڑایا ہے حدیث کا، کتب حدیث کا، محدثین کا، اس نے مذاق اڑایا۔ اب آئیے اصل موضوع کی طرف۔ بھائی، حجیت حدیث اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم، اگر کوئی انسان اکیلے قرآن کو سامنے رکھ کر کہے کہ میں اسے شریعت کو اخذ کرتا ہوں، شریعت کو مدون کرتا ہوں، تو وہ نہیں کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے، یہ اکٹھی رہیں گی آپس میں، یہ الگ الگ نہیں ہوں گی، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک حوض کوثر پر یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہی میرے پاس آئیں گی۔ ان دونوں کے درمیان تفریق کرنا کہ یہ حجت ہے یہ حجت نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا انکار ہے۔ آپ یہ بتائیں، میرا ان حضرات سے ایک سوال ہے کہ یہ قرآن جس پر یہ اتفاق کرتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، اس قرآن کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ وہی قرآن ہے جو اللہ کے نبی پر نازل ہوا تھا، اس کی ہمارے پاس کیا دلیل ہے، کیا پروف ہے ہمارے پاس؟ کوئی کہے کہ میں اس قرآن کو نہیں مانتا، یہ وہ قرآن نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیث نے ہمیں، نبی کریم کی حدیث نے ہمیں یہ بتلایا ہے، یہ وہی قرآن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر اتارا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن رب العالمین سے نازل شدہ ہے۔ نزل بہ الروح الامین، حضرت جبرائیل اس کو لے کر آئے ہیں۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پر اتارا ہے، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کریں۔ یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے پڑھ کر بتلایا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جو جبرائیل نے میرے دل پر نازل کیا تھا۔ نبی کریم نے بول کر زبان سے، حدیث کی تعریف بھی تو یہی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات، یہ حدیث کی تعریف ہے۔ جو آپ کے بول ہیں اور جو آپ کے اقوال ہیں، جو آپ کے افعال ہیں، آپ کے اعمال ہیں، جو آپ کے سامنے کوئی بات کہی گئی ہے اور آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہے لیکن آپ کا انکار ثابت نہیں ہے، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ یعنی اقوال، اعمال، تقریرات، ان تینوں کے مجموعے کے نام حدیث ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان سے بول کر بتلایا کہ یہ وہ قرآن ہے جو میرے دل پر اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کیا ہے۔ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اعتبار کرتے ہوئے اس قرآن کو لے لیا ہے، تو وہی زبان جب احادیث بیان کرتی ہے تو اس کو ہم کیوں نہیں لیتے ہیں؟ آخر اس کے انکار کی کوئی وجہ تو ہونی چاہیے کہ اس زبان نے قرآن کریم کے بارے میں کہا کہ یہ وہی قرآن ہے جو جبرائیل نے مجھ پر نازل کیا تھا۔ دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی اترتی نا تو آپ جلدی جلدی پڑھتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دو مرتبہ روکا بھی، اے میرے حبیب فلا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى عليك وحيه وقل رب زدني علما، کہ جب قرآن نازل ہو نا آپ اتنی جلدی نہ کیا کریں، آپ تسلی سے سنا کریں۔ اور سورہ قیامہ میں فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے میرے حبیب آپ اپنی زبان کو اس وحی کے موقع پر حرکت نہ دیا کریں